الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، آپ احباب کے سامنے اس سے پہلے اسلام اس بات پر بات ہو چکی کہ اسلام کے 5 بڑے شعبے ہیں، جن میں پہلا شعبہ جو ہے وہ عقائد کا ہے کہ اس عقائد کا تذکرہ ایمانی مفصل اور ایمانی مجمل کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایمانی مفصل پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی اللہ رب العزت کی ذاتی عالیہ کے متعلق کہ ایمانی مفصل میں سب سے پہلے آتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو کیسے ایمان لایا، اس پر بالکل مختصر سی گفتگو آپ احباب کے سامنے ہو چکی۔ اب ایمانی مفصل کے اندر دوسری بات جو آ جاتی ہے وہ فرشتوں کی آتی ہے، ملائکہ کی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر۔ تو اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بھئی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا تو اللہ کے فرشتے کیا ہیں، کیسے ایمان لایا؟ تو ایک اجمالی ایمان ہے، ایک تفصیلی ایمان ہے۔ اجمالی ایمان تو ہمارا ہے ہی، تھوڑی سی تفصیل بھی جان لینی چاہیے کہ بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، وَمَلَائِكَتِهِ، میں فرشتوں پر ایمان لایا تو یہ ملائکتہ کیا ہے؟ تو اس پر بات عرض کرتے ہوئے عرض ہے کہ ملائکہ یہ مشتق ہے میم لام کاف سے۔ اس کے اندر یہ 3 بڑے لفظ آتے ہیں، میم لام اور کاف، اور اس کا جمع جو ہے وہ ہے ملائکہ یا ملائک۔ تو ملائک کا لغوی معنی ہے مالک ہونا، تصرف کرنا۔ اب یہ کس طرح مالک ہیں اور کس طرح تصرف کرتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو کام سپرد کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو اس کام ملتے ہیں، ان کو کام دیے جاتے ہیں، سپرد کیے جاتے ہیں، اور یہ ان کاموں کو کما حقہ بجا لاتے ہیں، جیسا اللہ حکم دیتا ہے بعینہ ویسا ہی کرتے ہیں، جس میں ایک ذرہ بھر برابر رد و بدل نہیں کرتے۔ اس لیے ان کو ملائک یا ملائکہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی صورت کے متعلق تو فرشتوں کی دیکھو پہلی جان لینی چاہیے کہ نورانی مخلوق ہے، اس پہ بھی بات ہم کریں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دیکھو فرشتوں کی کوئی خاص اور مخصوص صورت نہیں ہوتی، جیسے ہم کوئی خاص صورت کا تصور اپنے ذہن میں لائیں۔ فرشتوں کے لیے صورت ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے لباس ہوتا ہے کہ ہم لباس کو بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنی شکل اپنی صورت بدلتے رہتے ہیں، جیسے کہ مختلف احادیث میں مختلف طرح کی باتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے وحی لاتے تو اس کے متعلق کہ کبھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، کبھی فرشتہ اپنی صورت میں جیسے ابتدائی وحی میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں فرشتے اللہ رب العزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی لے کر آیا وہ اپنی شکل میں، تو اس طرح کے وہ صورت اپنی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ہے، اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرشتوں کے متعلق ان کے پر کا تذکرہ آیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں، اور ان کے بازوں کا تذکرہ ہے۔ تو جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں ہمارے سامنے آ جائیں تو اور پر اسی طرح کا ایمان رکھ لینا چاہیے۔ اب آ جاتی ہے تیسری بات کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ تو دیکھو جی، فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، بے شمار تعداد ہے، اس کی شمار کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ بعض صوفیاء اکرام تو یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ ہر وقت فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال جو ہے بعض صوفیاء اکرام کے نزدیک وہ نیک اعمال جو ہیں ایک فرشتے کی شکل میں اوپر کو جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں بھی ہیں۔
تو فرشتوں کی اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان جو ہے یہ ایسے ہی آوازیں نکالتا ہے جس طرح کہ ایک چرپائی کے اوپر ایک بھاری بدن والے بندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور جن بندوں کی حرکت کی وجہ سے، بندے کی حرکت کی وجہ سے جس طرح چرپائی آوازیں نکالتی ہے، اس طرح آسمان جو ہے فرشتوں کے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس طرح کا اس سے آوازیں آتی ہیں۔ اور بھی مختلف نقشے حدیثوں میں فرشتوں کے متعلق آ جاتے ہیں، بات مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا میرے بھائیو، اس سے ہٹ کے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 4 کے مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ تو دیکھو جی، مشہور فرشتے 4 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کے اوپر وحی لانا ایک یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے انبیاء کے پاس پیغام لے کر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جس قوم کے اوپر عذاب کا ارادہ فرما لیتے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں فرشتے بھیجتے اور اس قوم پہ عذاب آتا، یہ بھی آتا ہے۔ یا جیسا کہ کسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو تب بھی حضرت جبریل علیہ السلام مع فرشتوں کے اترتے ہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سمیت اترتا ہے، پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں فرشتے اور ان کی سربراہی میں آتے ہیں فرشتے سارے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے دوسرا فرشتہ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ جل جلالہ نے بارش کا برسانا اور مخلوق تک روزی کا پہنچانا، یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ڈالی ہے، اور وہ کیسے سر انجام دیتے ہیں اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ تیسرا بڑا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ جل جلالہ نے سور پھونکنا، قیامت کے دن جو ہے نا سور میں پھونکنا، جب قیامت بپا ہونے کا اللہ ارادہ فرمائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ سور میں پھونکیں گے، یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور اپنے منہ کے بالکل قریب کیے ہوئے ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور چوتھا بڑا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا روح قبض کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے، یا خود وہ جو ہے نا سارے انسانوں کے روح قبض کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ ان فرشتوں کے سربراہ ہیں جو فرشتے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے جمع کا لفظ بھی آتا ہے روح قبض کرنے والے فرشتوں کے متعلق، تو وہ جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں ان فرشتوں کا سربراہ ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے جیسا بھی ہو۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہو گئے، ان کے نام یہ بھی ہمیں جان لینے چاہیے اور ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں چوتھی یا 5ویں بات یہ آ جاتی ہے کہ بھائی فرشتے کیسی مخلوق ہے۔ تو دیکھو جی، فرشتے اللہ جل جلالہ کی نورانی مخلوق ہے، نورانی، اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ملائک کی حقیقت کے بارے میں حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء اکرام کے اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے جو متفق اقوال ہیں وہ چند آپ کی خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ دیکھ، جمہور علماء اکرام، جمہور مسلمانوں کے نزدیک فرشتے کی کیا ہیں، تو اس کے متعلق ارشاد ہے کتابوں میں کہ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَنَّهَا أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ قَادِرَةٌ عَلَى التَّشَكُّلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ۔ اکثر مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہا اجسام لطیفۃ، کہ یہ ایک لطیف جسم ہے فرشتوں کی، قادرۃ، وہ قادر ہیں یہ فرشتے اس بات پر اعلیٰ تشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلوں میں بدل جانا، مختلف شکلوں کے اندر بدلنا، یہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، یہ چیز ان میں موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ تعالی نے جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا فرمایا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور حضرت آدم انسان کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے پیدا فرمایا ہے جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ اس سے ہٹ کے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، وہ اپنی وہ ذمہ داریاں مکمل کامل طور پر بجا لاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کا رب ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری جگہوں میں ارشادات اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے متعلق آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذرا برابر بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بات بھی ضمن میں جان لینی چاہیے کہ دیکھو جس طرح کہ ہمارے لیے جو ہے نا، ہمارے لیے نفس ہے، پیٹ ہے، خواہشات ہیں، تو فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، کھانے پینے سے، شادی سے، خواہشات نفس سے مکمل پاک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ایک ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی نفس کا یہ نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کرامن کاتبین کے متعلق بھی جان لینا چاہیے کہ کرامن کاتبین وہ فرشتے جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر مامور فرمایا ہے، اور وہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ دو قسم کے فرشتے ہیں، دو قسم کے۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ہیں، ایک انسانیوں کی نیکیاں لکھتا ہے ایک انسان کی، اور دوسرا انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے وہ دائیں جانب ہوتا ہے، جو فرشتہ برائیاں لکھتا ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ جب انسان بیٹھے رہتے ہیں تو ایک فرشتہ دائیں ایک جانب ہوتا ہے، ایک بائیں جانب ہوتا ہے۔ جب انسان چلتا پھرتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے آگے ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور جب انسان لیٹ جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کی جانب آ جاتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب، اور اس کے ہر حرکات سکانات، اس کے ہر گفتگو کو لکھتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی آتا ہے کہ بھائی جو فرشتہ گناہ کے لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ، وہ دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس بائیں جانب والے فرشتے کو کوئی گواہ نہیں کرتا، اسے نہیں پوچھتا اور فوراً لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت جو بائیں جانب والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اپنے دائیں جانب والے فرشتے کو دیکھتا ہے اور اس کو گواہ بناتا ہے، اور پھر اسے اجازت طلب کر کے اس گناہ کو لکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی ان فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے مختلف جگہوں میں کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں، جیسے قرآن پاک کی ایک جگہ میں آتا ہے، غالباً آخری پارے میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ انسانوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جو بڑی عزت مند ہیں، کاتبین وہ لکھتے رکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتمون۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیری بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، ہم يحسبون کیا ان کا یہ گمان ہے کافروں کا کہ ہم نہیں سنتے ان کی چھپی باتیں، ان کے جرگے اور ان کی سرگوشیاں، کیوں بلا کیوں نہیں، ورسولنا لديهم يكتمون ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک صورت میں آتا ہے قرآن پاک کی غالباً 26ویں پارے میں سورۃ قاف کے اندر اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ ان کے پاس لینے والے فرشتے ہیں وہ لیتے ہیں جو ان کی ہر بات کو، اذ يتلقى المتلقيان ہاں لیتے ہیں لینے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید کہ اس کے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول انسان کوئی بھی بات پر تلفظ نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید مگر اس کے پاس ایک نگہبان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تیار اور وہ لکھ لیتا ہے۔